یہ تو ایک سائڈ کی سٹوری ہو گئی نا کہ عائشہ جہاں زیب پر حارث علی جو ان کے شوہر ہیں دوسرے شوہر انہوں نے بدترین تشدد کیا, مار پیٹ کی. لیکن یہ مار پیٹ کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی وجہ بچے تھے؟ کیا اس کی وجہ پراپرٹی تھی؟ کیا اس کی وجہ دوسری شادی تھی؟ کیا اس کی وجہ پہلی طلاق تھی؟ نہیں جناب, یہ سارے معاملات نہیں تھے. اب میں آپ کو حارث علی کے گھر والوں کی سٹوری بتاتا ہوں کہ اس واقعے میں ان کی کیا رائے ہے, کیونکہ ابھی تک ہم جو ڈسکس کر رہے تھے وہ ون سائڈ آف سٹوری کر رہے تھے کہ ایک سٹوری تھی. اچھا, میں اس کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کر رہا. جو عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے ساتھ ہوا کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اس کو کسی بھی طرح کے الفاظوں کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے. عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ, کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب عائشہ جہاں زیب صاحبہ پاکستان کی معروف ٹی وی اینکر, ان کے ساتھ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کے ساتھ جو ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اس واقعے کو جتنا اجاگر کیا جائے اتنا کم ہے, کیونکہ جناب ایک معروف اینکر کے ساتھ اگر اس کا شوہر اس طرح کی بدسلوکی کرتا ہے, اس طرح کا تشدد کرتا ہے جو کہ کسی بھی معاشرے کے اندر قابل قبول نہیں ہو, تو عام انسان عام بچیوں کے ساتھ گھروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا. پچھلے 2 دن سے یہ ٹاپک کافی زیادہ ٹرینڈنگ ہے, لیکن اس حوالے سے ایک نیا رخ بھی نکل کر سامنے آیا. یہ کہانی آپ نے سن لی ہوگی, لیکن اس میں جو حارث جس کے ساتھ عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے شادی کی تھی, ان کے گھر والوں کا جو موقف نکل کر سامنے آیا وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کیونکہ ابھی تک صرف ایک سائڈ کی سٹوری پر بات کی جا رہی تھی, اور بات کی جانی چاہیے, اس کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے کن بھی لفظوں میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کے واقعات نارملی ہوتے رہتے ہیں. بھائی نارملی ہوتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کو غلط نہ کہا جائے. یہ جو کام ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, لیکن یہ کیوں ہوا ہے اس پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. کیونکہ یہ معاملہ بچوں کا تھا, یہ معاملہ پراپرٹی کا تھا, یہ معاملہ دوسری شادی کا تھا, یہ معاملہ کس چیز کا تھا, اس پر ذرا آج ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میرے پاس یہ سٹوری نکل کر آئی ہے حارث علی جس کے ساتھ شادی کی تھی ان کے گھر والوں کی طرف سے. لیکن اگر اس ٹاپک کے بارے میں یا کسی اور ایشو کے بارے میں اگر آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ فالو کر لیجیے گا, اور اگر آپ میسج کریں گے تو میں آپ کے میسج کا رپلائی انشاءاللہ ضرور کروں گا. جناب ہوا یہ, عائشہ جہاں زیب صاحبہ شروع سے ہی بڑے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے وہ بڑی آپ سمجھ لیں کہ افسردہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ ان کے والد صاحب نے ان کو اون نہیں کیا. ان کی والدہ کی کینسر سے انتقال ہوا. پھر ان کے پہلے شوہر جن کا نام جہاں زیب تھا, ان کا پہلے شوہر تھے ان کا کینسر سے انتقال ہوا تھا. ان کی بہت شادی جلدی عرصے میں ہو گئی تھی. 22 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. 23 سال کی عمر میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تھا, اور غالباً 28 سال کی عمر میں وہ بیوہ بھی ہو چکی تھی. لیکن جب انہوں نے دوسری شادی کی حارث علی سے, حارث علی اس وقت انگیج تھے, یعنی ان کی منگنی ہو چکی تھی, لیکن عائشہ کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شروع ہوا, محبت شروع ہوئی. حارث علی عائشہ جہاں زیب سے تقریباً 10 سے 15 سال چھوٹے ہیں, تقریباً 10 سے 15 سال چھوٹے ہیں. حارث علی کے گھر والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب حارث علی کی شادی عائشہ جہاں زیب سے ہو. وہ یہ چاہتے تھے کہ حارث علی کی انگیجمنٹ جس سے ہوئی ہے اسی سے ان کی شادی ہو, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب حارث علی کی جو بیگم ہے وہ ان کے گھر والوں کے ساتھ رہیں, ان کی بہو ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ رہیں, علیحدہ زندگی نہیں گزاریں. اور عائشہ جہاں زیب صاحبہ لاہور کے اندر رہتی تھی. حالانکہ وہ ہر ویکینڈ پر اپنے سسرال ضرور جاتی تھی, لیکن وہ اپنے زیادہ تر آپ سمجھ لیجئے کہ لاہور کے اندر گزارا کر رہی تھی, لاہور کے اندر زندگی بسر کر رہی تھی. ایک معروف اینکر ہیں, مختلف ٹی وی شوز کے اندر کام کیا, خبرناک اینکر کی جو پروگرام ہے اس کی کو ہوسٹ بھی رہ چکی ہیں. یہ تمام معاملات اپنی جگہ پہ تھے. لیکن حارث کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوئے, تعلقات محبت میں بدل گئے, اور پھر حارث علی نے اس انگیجمنٹ کو توڑا اور اپنی سے 10 سے 15 سال بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی, جو پہلے سے بچوں کی ماں تھی, بیوہ تھی, 3 بچوں کی والدہ تھی. شادی کر لی, 2 بچے بھی ہو گئے. جناب حارث علی سے ان کے 2 بچے بھی ہو گئے. معاملات خراب ہونا کہاں شروع. ابھی تو آپ نے عائشہ کی سٹوری سنی ہے نا, میں آپ کو دوسری سائڈ کی سٹوری سناتا ہوں. جناب اب جب یہ حارث کی 2 بیٹیاں ماشاءاللہ ان سے ہو چکی تھیں عائشہ جہاں زیب سے, عائشہ جہاں زیب صاحبہ عمر میں بڑی ہونے لگ گئی تھیں, ان کے بچے شادی کے لائق ہونے لگ گئے تھے. اب حارث کے گھر والوں نے حارث کی برین واشنگ کرنا شروع کی, ذہن سازی کرنا شروع کی کہ یار یہ تم سے 10 سے 15 سال بڑی. اچھا جب جس عرصے میں تم نے یہ شادی کی تھی, چلو اس وقت تو پھر بھی ینگ لگتی تھی, اٹریکٹیو لگتی تھی, خوبصورت لگتی تھی, لیکن اب تو وہ کافی زیادہ ادھیڑ عمر کی لگنے لگ گئی ہے. اس کے بچے شادی کے لائق ہو گئے, تو تم ایک کام کرو کہ دوسری شادی کر لو, اور وہ شادی وہ جو تمہاری بیوی ہوگی کم سے کم ہمارے ساتھ رہے, ہمارے گھر میں رہے.
وہ شادی کر لو اور ایک مرد کو شادی کی اجازت ہوتی ہے. اچھا خیر یہ میں اس لاجک سے کسی بھی طور پر ایگری نہیں کرتا ہوں کہ یار اگر عورت کی عمر بڑی ہو جاتی ہے, آپ نے اس سے محبت کی شادی کی ہے نا, تو نبھانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر عورت بوڑھی ہو جائے یا آپ اس کا حسن تھوڑا سا مان پڑ جائے تو آپ کسی اور عورت کے پاس چلے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت نہیں ہے, آپ کسی مقصد کے تحت اس سے شادی کر رہے ہیں. لیکن اس سارے دورانی کے دوران مطلب جب حارث کے ساتھ ان کی معاملات اچھے چل رہے تھے, حارث کا اتنا کوئی اچھا اسٹرانگلی فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کو سپورٹ کر رہی تھیں عائشہ جہاں زیب صاحب, اپنے بچوں کی کفالت کری تھی, ان کا بیٹا بیرون ملک پڑھنے کے لیے گیا, ٹھیک ہے, اب وہ ساری کفالت کر رہی تھی. حارث علی نے اس دوران اپنی بیگم کی فائنینشیل اسٹیٹس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا. لیکن آبویسلی پھر ظاہر سی بات ہے اس کو لگنے لگ گیا کہ میں اب تھوڑا اور جوان ہو گیا ہوں. جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ کم عمر تھا, پھر جب بڑا ہو گیا انہوں نے کہا یار میں اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں. گھر والوں نے پکڑ کے اس کی شادی کروا دی, اپنی مرضی سے کی, اس نے شادی کروا دی. اس بات کا اندازہ عائشہ جہاں زیب کو ہو گیا. اچھا عائشہ جہاں زیب کو پہلے بھی اس بات کا اندازہ تھا, لیکن جب انہوں نے باس پوس کرنا شروع کی, پوچھا 6 مہینے پہلے کہ بھائی یہ تم نے جو شادی کی ہے کس سے پوچھ کے کی ہے, کس لیے کی ہے, مجھے بتایا نہیں, اور یہ تمہاری 2 بچیاں ہیں, میرے 3 بچے ہیں, ہم ایک ہیپیلی میرڈ فیملی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہو گیا. تو اس کے بعد حارث نے ان پر مار پیٹ کرنا شروع کی, ان پر تشدد کرنا شروع کیا. مرد کے پاس جب سوالوں کے جواب نہیں ہوتے نا تو وہ تو آواز اونچی کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, یا پھر ہاتھ پیر کا استعمال کرتا ہے. اگر اس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ سامنے والے کو ذلیل کرنے پر تل جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اپنے عمل کو جسٹیفائی کر رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن پھر ہوا یہ کہ مار پیٹ ہونی شروع ہو گئی. پہلے بحث و مباحثہ ہوتی, بحث و مباحثہ کے بعد لڑائی ہوتی, لڑائی کے بعد مار پیٹ ہونا شروع ہو گئی, اور اپنی ہی بیٹیوں کے سامنے اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا. اچھا اس ساری چیزوں کے لیے اس کے گھر والے اس کو باقاعدہ طور پر اس کی برین واشنگ, اس کی ذہن سازی کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے. اب یہ اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا تھا. اس نے اس کو ایک طلاق بھی دے دی تھی. اس سارے جھگڑوں کے دوران اس نے اس کو ایک طلاق بھی دے دی, اور وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگا, جس کو اس کے گھر والوں کی پوری بیکنگ حاصل تھی. عائشہ جہاں زیب صاحبہ کیونکہ ایک عورت نے پوری زندگی اپنی جس طرح سے گزاری ہے, اس کے والد نے اس کو ڈسون کیا, اس کے والد نے اس کو آج تک ابھی اون نہیں کر سکا. اپنی پہلے شوہر کے انتقال پر اس کے والد صاحب اس کو ملنے گئے, پہلی بار اس نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, بات وہ نہیں کرتے تھے. ایک بروکن فیملی سے عائشہ جہاں زیب آئی ہیں. عائشہ جہاں زیب کا جو پہلا شوہر ہے اس سے ان کو بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا. بہت جلدی عمر میں ان کی محبت ہو گئی تھی. 16 سال کی وہ تھیں, 18 سال کا جاذب تھا. 22 سال کی جب عمر, 6 سال کی محبت کے بعد شادی ہوئی, فوری بچے ہو گئے. اس کے بعد پھر فوری ان کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے یار. آپ ہی سوچئے, ماں کا انتقال کینسر سے, پہلے شوہر کا انتقال کینسر سے, باپ نے کبھی اس کی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی, باپ نے بالکل ڈسون کر دیا تھا. یہ تمام معاملات تھے. تو ظاہر سی بات ہو اس کو ایک وقت میں آ کے اپنے دوسرے شوہر کی ضرورت تھی. وہ اس کا ٹائم مانگتی تھی, لیکن وہ ٹائم اس کو نہیں مل رہا تھا. یہ سارے ایشوز جب ایک جگجا ہونے لگ گئے تو پھر مار پیٹ ہونے لگ گئی, ظلم و ستم ہونے لگ گیا, اسلحے کا استعمال ہونا شروع ہو گیا, ہاتھ پیر کا استعمال ہونا شروع ہو گیا, اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.